وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مناسک کا مطلب ہے عمرے اور حج کا طریقہ کار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں ان میں یہ دعا بھی ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ اب ہمیں حج کا طریقہ سکھا دے۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سیکھنے کے محتاج ہیں، تو اس لحاظ سے میں اور آپ تو اور بھی زیادہ محتاج ہیں۔ ہاں وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سیکھیں گے، اور ظاہر ہے میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، احادیث ہیں، خود قرآن شریف کے احکامات ہیں، ان کی روشنی میں سیکھیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ عمرہ اور حج سیکھتے نہیں ہیں اور ان کئی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، ان کے اوپر دم بھی آ جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں جب احساس ہوتا ہے تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تھا، تو پتہ چلتا ہے اس کی وجہ سے دم آ گیا ان کا۔ بہرحال اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کرنے تو آپ حج جا رہے ہیں، لیکن عمرہ سیکھنا کیوں لازمی ہے؟ عمرہ سیکھنا اس لیے لازمی ہے کہ جو آپ حج کریں گے اس حج کا نام ہے حج، نام لیجئے گا حج تمتع، کیونکہ ویسے تو حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ ان میں سے اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اور کرنا بھی وہی چاہیے کیونکہ یہ آسان رہتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے پہلے سنا کہ 2 طرح کی فلائٹیں ہوں گی، تقریباً شروع کے 2 ہفتے کی فلائٹ وہ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جائیں گی۔ اس سال جو متوقع پہلی فلائٹ ہے وہ ہے 29 اپریل، ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ بھی تقریباً 29 یا 30 مئی۔ تو اب وہ لوگ جن کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہوگی وہ یہاں سے احرام پہن کر نہیں جائیں گے، وہ عام کپڑوں میں ہی جائیں گے، مدینہ منورہ میں 8 دن مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب وہ مکہ مکرمہ آتے ہیں تو اس وقت وہ احرام پہن لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے وہ میقات بھی دیکھ لیا بھی۔ وہ لوگ جن کی فلائٹ جدہ کی ہے وہ چونکہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، لہذا انہوں نے احرام یہیں سے پہن کر جانا ہے۔ عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ عمرے کا پہلا فرض ہے احرام، اور دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا طواف۔ عمرے کا پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی، اور دوسرا واجب ہے بال کٹوانا، جس کو حلق یا قصر کہتے ہیں۔ اب پہلی چیز ہے احرام۔ احرام صرف چادروں کو نہیں کہتے، بلکہ مزید 2 چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، نیت کرنا اور لبیک پڑھنا۔ اپنے گھروں سے غسل کرنے اور غسل کر کے احرام پہننے، جو پہلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناخن تراشنا اور بال کاٹنا وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ بھی آپ اگر ضرورت ہے ناخن کاٹنے کی، بال کی، تو آپ کاٹ لیں۔ غسل کر کے احرام پہن لیں۔ انشاءاللہ میں کچھ دیر کے بعد آپ کو احرام پہننے کا پریکٹیکلی طریقہ دکھا دوں گا، کیونکہ ویسے تو احرام پہننے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ ایسے طریقے سے احرام پہن لیتے ہیں کہ اس میں بے پردگی ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ پر جب سارے ڈاکومنٹیشن کے مراحل سے، بریفنگ سے فارغ ہو جائیں گے، ایف آئی کے کاؤنٹر سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں احرام پہننے کی جگہ ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک احرام نہیں پہننا تو وہ پہن لے۔ اب اگلا کام ہے نوافل، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نیت اور لبیک۔ یہ 2 رکعت آپ نے گھر پہ نہیں پڑھنی، ویٹنگ ایریا میں چلے جائیے گا، وہاں واش روم وغیرہ بنے، اگر وضو کی ضرورت ہے وضو کر لیں، وہاں نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نیت یہ کریں کہ میں 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد نیت آپ ابھی نہ کیجیے گا، جہاز اڑنے کے بعد نیت کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی وقت نیت کر لی تو آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے فلائٹ آپ کی کینسل ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو آپ کو احرام کی پابندیوں میں ہی رہنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ کہ جہاز اڑنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔
عربی میں نیت کرنا سنت ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد اب تلبیہ لبیک پڑھ لیں گے۔ ایک دفعہ پڑھنا تو لازمی ہے کیونکہ اس کے بغیر احرام ہوتا نہیں آپ کا۔ نماز کے شروع میں ہم نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو احرام میں آنے کے لیے پہلے نیت ہے، یعنی عمرے یا حج کی، اور ابھی تو آپ نے صرف عمرے کی کرنی ہے۔ جو لوگ سیکھ کر نہیں جا رہے ہوتے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، تو وہ لوگ حج کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو اگر حج کی کوئی نیت کر لے گا تو اس کا پھر حج تمتع نہیں رہے گا۔ اگر صرف حج کی نیت کی ہے تو پھر یہ کون سا حج بن جائے گا؟ حج افراد۔ اور اگر عمرے حج دونوں کی نیت کی تو یہ بن جائے گا حج قران۔ تو صرف عمرے کی نیت کرنی ہے اور پھر تلبیہ پڑھ لینا۔ پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے پڑھ لیا، بس ایک دفعہ یاد دہانی کے طور پر بآواز بلند پڑھ لیجیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا، ہم جو پاکستانی ہوتے ہیں نا، ہم تلبیہ پڑھنے میں بہت شرما رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوورآل میں بات کر رہا ہوں۔ دیگر ممالک کے جو لوگ آتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زور سے پڑھتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حج نام ہے چیخنے چلانے کا اور خون بہانے کا۔ کیا مطلب؟ چیخنا چلانا یعنی زور زور سے تلبیہ پڑھنا، اور خون بہانے کا مطلب قربانیاں کرنا۔ تو بہرحال کوشش کیجئے کہ جب سبھی لوگ پڑھ رہے ہوں گے وہاں تو بآواز بلند پڑھیں گے۔ اب آپ کا احرام مکمل ہو گیا، اب احرام کی کچھ پابندیاں شروع ہو چکی ہیں، وہ بھی آپ آگے جا کر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پابندیاں کیا کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک تو آپ مردوں کا احرام سمجھیں گے، جو انشاءاللہ ابھی نہیں، میں آپ کو آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ لائیو کیا جائے گا، اور تاکہ جو دور لوگ بیٹھے ہیں وہ اسکرین میں بھی دیکھ سکیں گے۔ اس وقت میں آپ کو دکھا دوں گا کہ احرام کیسے پہننا ہے۔ البتہ خواتین کا احرام وہ یہی سمجھ لیجیے کہ خواتین کا احرام کیا ہے۔ خواتین کا الگ سے کوئی احرام نہیں ہے، ان کے عام کپڑے ہی ان کا احرام ہے۔ ہاں، انہوں نے برقع یا عبایا استعمال کرنا ہے، وہ ویسے بھی کرنا چاہیے، اور حالت احرام میں خاص طور پر جو سر کے اوپر اسکارف لیں گی، جو برقعے کا اپنا اسکارف ہے وہ نہیں لیں گی، بلکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ ایک اسکارف الگ سے ہوتا ہے، خواہ وہ سفید ہو یا سیاہ ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چہرے کی حدود پر کپڑا نہیں لگانا، یعنی وہ حصہ جس کا وضو میں دھونا لازمی، اس پر کپڑا نہیں لگانا۔ پھر چہرے کا پردہ بھی کرنا ہے، تو اس مقصد کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پر یہ ایک بنا ہوا ہے جس کو پی کیپ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کو چاہے ہیڈ نقاب کہہ دیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پردہ بھی ہو جائے گا اور چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا۔ تو یہ چہرے کا پردہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ احرام نہیں ہے، کیونکہ خواتین کو حالت احرام میں چہرے پر کپڑا لگانا منع ہے، پردہ اللہ کا حکم الگ سے ہے۔ تو یہ اس طریقے کا بعد میں انشاءاللہ لائیو بھی دکھاؤں گا، اس طریقے کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں آگے گتا ہوتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پردہ ہو جاتا ہے اور چہرے پر کپڑا نہیں لگتا۔ یہ احرام نہیں ہے، یہ صرف پردہ کرنے کے لیے، جب پردے کی ضرورت ہو تو پہننا ہے، ورنہ نہیں۔ خواتین جو سر پر اسکارف لیتی ہیں، بعض اس کو احرام سمجھتی ہیں اور وضو کرتے وقت مسح اس کے اوپر ہی کر لیتی ہیں۔ اگر ایسا کریں گی تو ان کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو کپڑے پر نہیں کرنا ہے، مسح کپڑے پر نہیں کرنا ہے، مسح تو کرنا ہے بالوں پر۔ تو خواتین اسکارف ہٹا کر سر کے بالوں پر مسح کریں اور دوبارہ پھر اسکارف لے لیں۔ خواتین کے لیے چپل والی پابندی بھی نہیں ہے، مردوں کے لیے تو ہے، ابھی جیسے آپ آگے جا کر دیکھیں گے۔ خواتین تو ہر قسم کے بوٹ چپل جو بھی مناسب ان کو لگیں، مضبوط، تو وہ پہن سکتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں احرام کی پابندیوں کی طرف، کہ حالت احرام میں پابندیاں کیا کیا ہیں، جن کو عربی میں ممنوعات احرام یا محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ یہ پابندیاں دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو خواتین اور مرد دونوں کے لیے، اور ایک وہ ہیں جو صرف مردوں کے لیے۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ اب جو پہلی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد حضرات ٹوپی وغیرہ نہیں پہنیں گے، سر بھی کھلا رہے گا، چہرہ بھی کھلا رہے گا، یعنی ٹوپی بھی نہیں پہننی ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد رومال یا تولیے سے منہ صاف نہیں کرنا، اس دوران جب آرام کرنا ہے آرام کریں، لیکن جو چادر یا بلینکٹ اوپر لے رہے ہیں وہ یہاں تک ہونا چاہیے،
چہرہ نہیں چھپنا چاہیے، چہرے پر نہیں لگانا۔ اگلی پابندی آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا وہ میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، آگے کچھ چیزیں لباس سے متعلق ہیں، یہ تمام چیزیں صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ انڈر ویئر، بنیائن، موزے، دستانے مرد حضرات استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ خواتین استعمال کر سکتی ہیں۔ اب جیسے یہاں لکھا وگ پہننا، تو وہ مرد حضرات نہ پہنیں۔ ناخن بال کاٹنا مردوں کے لیے بھی منع ہے، خواتین کے لیے بھی منع ہے۔ اب بال کاٹتا تو کوئی نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے بال خود گرتے رہتے ہیں، وضو میں جب مسح کیے تو دیکھا کچھ بال ہاتھوں پہ لگ گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بال خود بخود گر جائیں وہ معاف ہیں، جان بوجھ کر نہیں گرانے۔ کنگھی کرنا بھی حالت احرام میں منع ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہ مرد کر سکتے ہیں نہ خواتین کر سکتی ہیں۔ مہندی، کلر وغیرہ خوشبو اگر پہلے سے لگایا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نیت کرنے کے بعد اب خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ بغیر خوشبو والا صابن رکھ لیجیے گا اپنے پاس ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے۔ ٹیشو پیپر ہے تو رکھ لیں، لیکن خوشبو والا نہ ہو، سادہ ٹیشو پیپر ہو۔ الائچی، پان، چھالیا، سونف، یہ سب چیزیں کھانا بھی منع ہے، کیونکہ ان چیزوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ اور وہ چیزیں جو فروٹ ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فلیور والے جو دودھ کے یا جوس وغیرہ کی یا بسکٹ وہ کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو خوشبو سمجھا نہیں جاتا ہے۔ ہاں کوئی نہ کوئی فلیور تو اس میں ہوتا ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، یہی وجہ کہ احرام کی دونوں چادریں بھی انسلی ہیں۔ رہی بات جو بیلٹ لگاتے ہیں، وہ بیلٹ لگا سکتے ہیں اس نیت سے کہ اس کی جیب میں کوئی ڈاکومنٹس رکھنے، یہ نیت نہ کیجیے گا کہ احرام کی چادر مضبوط ہو جائے گی۔ سلی ہوئی چیز بطور لباس تو منع ہے، لباس کے علاوہ سلی ہوئی چیز منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بیگ، بڑا بیگ، ڈاکومنٹس کا بیگ ہے، حاجی بیگ ہے، کوئی شولڈر بیگ ہے، وہ آپ دائیں بائیں ہاتھ میں بھی لٹکا سکتے ہیں، گلے میں لٹکا سکتے ہیں، کندھے پر لٹکا سکتے ہیں، اس میں سلائی ہے لیکن وہ لباس نہیں ہے۔ چپل میں بھی اگر سلائی ہو تو وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد حضرات ایسی چپل پہنیں گے کہ جس میں پاؤں کی درمیان والی ابری ہوئی ہڈی نظر آئے گی، یہ صرف مرد حضرات کے لیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب چاہے اس مقصد کے لیے یہ ہوائی چپل ہو یا سینڈل ہو، ہوائی چپل اس مقصد کو پورا کرتی ہے، لیکن بعض شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہوائی چپل میں اتنا لمبا پیدل نہیں چل سکتے، کیونکہ حج کے دنوں میں پیدل بہت چلنا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک سینڈل کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو باہر سے بھی مل جائیں گی، ادھر اسٹال لگا ہوا ہے، یہ جتنی سب چیزیں آپ کو باہر سے مل جائیں گی۔ تو سینڈل ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں پاؤں کی بیچ والی ہڈی بھی نظر آئے اور دونوں طرف کے ٹخنے بھی نظر آئیں، یہ یاد رکھیے گا۔ عام جو سینڈلیں وہ ایسی ہوتی نہیں، الگ سے اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ شکار وغیرہ کرنا منع ہے، کوئی شکار کرتا نہیں، لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ ازدواجی تعلقات بھی حرام ہے اور اس سے متعلقہ کوئی گفتگو کرنا بھی حرام ہے۔ وہاں جو پودے وغیرہ وہ اکھاڑ نہیں سکتے آپ۔ اور فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ویسے بھی یہ چیزیں منع ہے، لیکن حالت احرام میں جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے جب کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے، خلاف طبیعت بات ہے، دھکا لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس لیے خاص طور پر فرمایا گیا کہ جھگڑا نہ کرو۔ کوئی چیز آپ کو حرم میں پڑی ہوئی ملتی ہے، کوئی بھی چیز ہو ان کے، وہ آپ اٹھائیں نہیں، کیونکہ کسی اور نے تو رپورٹ درج کروائی ہوئی ہے کہ میری چیز گم ہو گئی، وہ برآمد آپ کے پاس سے ہوگی ہے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اٹھاتے ہیں تو اس کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں جا کے جمع کروا دیجیے گا، اپنے پاس آپ نہ رکھیے گا اس کو۔ اب جب آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ، چاہے پاکستان سے جدہ گئے تھے یا آپ پہلے مدینہ گئے، مدینہ میں 8 دن پورے کرنے کے بعد پھر آپ آئے ہیں مکہ، اس ضمن میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں، اگرچہ وہ ہے تو انتظامی بات، وہ یہ ہے کہ جو شارٹ پیکیج کے لوگ ہیں ان کی فلائٹیں انشاءاللہ متوقع ہے کہ 19 مئی یا اس کے بعد ہوں گی۔ 4000 لوگ پورے پاکستان میں ہم ایسے رکھیں گے، جس میں کراچی کے بھی 500-700 لوگ ہو سکتے ہیں، کہ جو لوگ مدینہ منورہ جائیں گے وہ وہاں صرف 3 دن رہیں گے، پھر ان کو واپس لے کر آئیں گے مکہ مکرمہ، ورنہ باقی تمام فلائٹیں جو ہے وہ جائیں گی مدینہ منورہ۔ میں شارٹ پیکیج کی بات کر رہا ہوں، مکہ جدہ جائیں گی، جدہ۔
اور پھر وہ آخر میں جائیں گے مدینہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ شارٹ پیکج والے لوگوں کو مدینہ منورہ میں صرف 3 دن دیے جائیں گے. یہ پہلے سے آپ کو پتہ بھی ہے. بعد میں لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں 8 دن کیوں نہیں دے رہے. تو بھائی آپ کو پہلے سے ہم نے بتایا ہے کہ 3 دن دیں گے صرف شارٹ پیکج والوں کو، 4 دن بھی نہیں دیں گے. رہی بات 40 نمازوں والی فضیلت، وہ ان کو بہرحال نہیں مل رہی ہے، وہ عمر حج کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ایک فضیلت ضرور ہے، وہ صرف ملے گی لانگ پیکج والوں کو. جب آپ پہنچ جائیں گے اپنی رہائش میں تو یہ لازمی نہیں کہ فوراً ہی آپ عمرے کے لیے آئیں. آپ کو پہلے دکھا دیا گیا تفصیل کے ساتھ کہ 24 گھنٹے شٹل سروس ہے، بسوں کا انتظام ہے جو آپ کو حرم لے کر بھی جائیں گی اور لے کے واپس بھی لائیں گی. خالی ہاتھ جائے گا، کوئی سامان بڑا ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں پہنچے آپ، جانے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ جب گروپ میں ہم 4 5 6 لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ خواتین بھی ہوں، تو کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر وقت ساتھ رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے، مردوں میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. رش ہے، بیچ میں کوئی قافلہ ہے، بچھڑ گئے. تو پہلے اس سال تو 12 سال سے چھوٹے بچوں کو تو ویسے بھی الاؤ تھا ہی نہیں نا، 12 سال سے اوپر کے بچوں کے. تو آپس میں طے کر لیں کہ ایک جگہ ہم ملا کریں گے، جس کو میٹنگ پوائنٹ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہم نمازوں کے 10-15 منٹ کے بعد اس جگہ مل لیا کریں گے، تاکہ بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہیں، اپنی عبادت کریں، عمرہ کریں، مطلب طواف کریں، صحیح کریں، یا اگر آپ بعد میں کبھی آتے ہیں تو نمازیں پڑھ لیں. اور 15 منٹ کے بعد کوئی جیسے یہاں مثال دی ہے 3 نمبر واش روم کی ہے، کیونکہ آپ لوگ جب آتے ہیں تو آپ کو یہی واش روم پڑتا ہے، یا کوئی اور بھی آپ جگہ طے کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں مل لیا کریں گے. اب آپ حرم کے اندر مطاف میں داخل ہوں گے. جو آداب ہیں، دائیں قدم پہلے رکھیں، دعا پڑھ لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں. اگر آپ سیدھا جائیں گے تو وہ میز 9 میں آپ جائیں گے. سیدھا آپ نے نہیں جانا ہے بلکہ آپ نے نیچے جانا ہے. ایکسیلیٹر بھی ہے اور سیڑھیاں بھی ہیں. مطاف، یہ دیکھیے آپ ایک تصویر. مطاف کہتے ہیں بیت اللہ کے چاروں طرف جو جگہ جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں. بیت اللہ کا تھوڑا سا تعارف مختصراً سمجھ لیں، ویسے بھی ہونا چاہیے. ایک کنارہ تو وہ ہے جہاں پر حجر اسود ہے، رکن حجر اسود، رکن کا مطلب ہے کنارہ. دوسرا ہے رکن عراقی، تیسرا رکن شامی جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور چوتھا ہے رکن یمانی. یہ 4 کناروں کے نام ہیں. رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں گول دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کا حصہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں. اور مقام ابراہیم کس طرف رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں. اب یہ ایک اور تصویر دیکھیے، ذرا زوم کر کے دکھایا گیا ہے قریب سے. حجر اسود آپ کو دکھایا گیا ہے، اگلی تصویر چلائیں. حجر اسود اور جو بیت اللہ کا دروازہ ہے، بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں ملتزم. یہ دیکھ لیجیے بیت اللہ کا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ادھر حجر اسود، بیچ والی جگہ کو ملتزم. ملتزم کا مطلب ہے لپٹنے کی جگہ. اس کا طریقہ یہ کہ جب اگر موقع مل جائے، بشرطے کہ آپ احرام میں نہ ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی جاتی، بلکہ ہاتھ اوپر کر کے رکھ لینے چاہیے اور اپنے آپ کا جسم یہاں تک لپٹا دو. باقی یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا تو منع ہے. تو حالت احرام میں کبھی اگر آپ کو موقع بھی مل جائے بالفرض حجر اسود کو چومنے کا یا کسی جگہ، تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، پھر تو دم آ جائے گا آپ کے اوپر. حالت احرام میں جب نہ ہو، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بغیر احرام والوں کو تو نیچے جانے نہیں دیتے. یہ آپ کو پتہ ہے، سادہ کپڑے والوں کو نیچے نہیں جانے دیتے، نیچے جانے دیتے ہیں صرف احرام والوں. اس کے لیے ایک آدھ دفعہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ احرام پہن کر نیچے چلے جائیں. اس کی عادت نہ بنائیں گے، یہ تو دھوکہ دہی ہے. اس نیت سے کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں حتیم کے اندر بھی چلا جاؤں گا، کہیں لپٹ بھی جاؤں گا. یہ تو مختصر ہو گیا تعارف. اچھا ایک یہ بھی سن لیجیے کہ یہ اس طرف میرے بیک سائڈ کے اوپر بھی واش روم جو ہے 4 واش روم موجود ہیں. تو اگر اس طرف رش ہے اور جگہ نہ ہو تو اس طرف ہمارے بیک سائڈ کے اوپر واش روم موجود ہے، یہاں بھی آ سکتے ہیں. طواف آپ کا شروع ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے سے. حجر اسود کے سامنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص حجر اسود کے قریب جائے گا، دور کھڑا ہو جائے گا. اب اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں حجر اسود کی سیدھ میں کھڑا ہوں؟ تو سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، گراؤنڈ فلور میں بھی لگی ہوئی ہے، میز 9 میں بھی، فرسٹ فلور پہ بھی. یہ جیسے بھی آپ دیکھیں گے کہ سبز لائٹ وہاں لگی ہوئی ہے، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں ہے. تو اپنا رخ آپ کر لئیے، سب لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور تینوں زبانوں میں لکھا بھی ہوا ہے کہ طواف یہاں سے شروع ہوتا ہے. اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر لیں گے. آپ چند کام آپ نے کرنے، بتانے میں شاید 2 منٹ لگ جائیں گے، کرنے میں تو آدھا منٹ ہی لگے گا.
سب سے پہلے تو اجتبا کرنا ہے مرد حضرات نے. ابھی میں آخر میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا، اور یہاں ان قریب ایک تصویر میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ اجتبا جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کہ دایاں کندھا جو ہے وہ آپ نے کھول لینا ہے. اس طریقے سے اجتبا ہے. یہ طواف شروع کرنے سے پہلے صرف وہ جی ہاں دایاں کندھا والا، کہ دایاں کندھا آپ نے کھول لیا، یہ ہے اجتبا. ابھی انشاءاللہ آخر میں آپ کو لائیو اسکرین پر دکھانے کی کوشش کروں گا. یہ کر لیا آپ نے. اس کے بعد اب مرد حضرات نے بھی، خواتین نے بھی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اس کے بعد مرد حضرات نے دونوں کانوں تک، اور خواتین نے جیسے نماز میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتی، بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. ایسا کرنے کو کہتے ہیں استقبال حجر اسود. یہ شروع میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے. اس کے بعد استیلام کرنا ہے. اب سینے کے مقابل ہاتھ اٹھانے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ کہہ کے ہاتھ چوم لینے، اس کو کہتے ہیں استیلام. اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا. گویا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ حجر اسود کی طرف آپ کھڑے ہو گئے، یہ سب کام آپ نے کر لیے. اب آپ گھوم جائیں گے. گویا کہ بیت اللہ اور حجر اسود آپ کے بائیں طرف آ جائے گا، اور اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا. طواف کرتے وقت بائیں طرف دیکھنا منع، یعنی بیت اللہ کو دیکھنا نہیں ہے طواف کرتے وقت. اس کے علاوہ تو دیکھنا بھی ثواب ہے، طواف میں نہیں دیکھنا. طواف کرتے وقت اگرچہ 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے، لیکن رش میں رمل ممکن نہیں ہوتا. رمل تھوڑا سا اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ بعد میں دکھا دوں گا کہ کیسے کرنا ہے، لیکن رش میں آپ نہیں کر سکیں گے. پورے طواف میں تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے. تیسرا کلمہ پڑھنا سنت ہے، سب کو یاد بھی ہے. رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے والا کنارہ ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رکن یمانی سے حجر اسود تک اس کا پڑھنا سنت ہے. ہر چکر میں جب آپ پہنچا کریں گے تو ہر چکر میں آپ استلام کیا کریں گے. ہر چکر کا استلام اس طرح ہوگا کہ جب آپ پہنچیں گے تو بس وہاں تھوڑی دیر رک جائیں گے. جب حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے اور بائیں طرف چہرہ کر کے دونوں ہاتھ وہی اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد ہاتھوں کو چوم لیں گے. یہ آپ کو دکھایا گیا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے ہاتھ اونچا رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو نظر آ جائے. لیکن آپ نے استلام ایسے نہیں کرنا. بہت سے لوگ ایسے استلام کر رہے ہوتے ہیں، سینے کے مقابل بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد اور ہاتھوں کو چوم لینا ہے. تو یہ استلام ہر چکر میں آپ کیا کریں گے. باوضو طواف کرنا لازمی ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. تو اگر وضو نہ رہے تو جا کر وضو کرنا ہے لازمی آپ نے. وضو کر کے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کی مرضی، اگر ہمت ہے تو نمبر 1 سے آپ دوبارہ شروع کر دیں، ورنہ یہ لازمی نہیں ہے. جتنے چکر آپ کے ہو گئے تھے آپ کو پتا ہے وہ شمار ہو چکے ہیں، جو باقی رہ گئے بس وہ آ کر وہی سے باقی مکمل کر لیں گے. طواف آپ کا مکمل ہو گیا، 7 چکر ہو گئے. کندھے کو ڈھانپ لیجیے گا، 8واں استلام کیجیے گا، اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم آپ نے دیکھ لیا کہاں پر ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس نماز نہیں پڑھنی آپ نے. وہاں تو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، دور پیچھے چلے جائیے گا، وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھنی ہے. نیت یہ کرنی کہ میں 2 رکعت واجب الطواف ادا کر رہا ہوں. پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ لیں یہ واجب ادا ہو جائے گا. ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد آپ زمزم پی لیں گے. وہاں جگہ جگہ کولر رکھے ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ زمزم پی لیں. اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ یا تو گرم پیئیں یا مکس کر کے پیئیں. زمزم غیر مبرد ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے، تو اگر ٹھنڈا پینا ہے تو خالص ٹھنڈا نہ پیئیں، مکس کر کے پیئیں. ہر طواف کے بعد زمزم پینا طواف کی سنت ہے. اب آپ نے صحیح کرنے کے لیے صفا جانا ہے، پھر دوبارہ گھوم کر مطاف میں حجر اسود کی سیدھ میں جائیں اور 9واں استلام کریں. 9واں استلام کر کے اب آپ صفا چلے جائیں گے. صفا جا کر استلام نہیں ہوتا ہے، صفا جا کر بیت اللہ سے رک کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی آپ نے. اس کے بعد آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں. اب آپ کے پاس یہ ہمارا اسٹاف آئے گا، وہ حضرات کہ جن کو کوئی سوال کرنا ہوگا صرف وہ ہاتھ اٹھائیں گے. کچھ دیر کے بعد خواتین میں بھی پرچیاں بھیجی جائیں گی. ہر ایک کو پرچی اس لیے نہیں دی جا رہی کہ جن کو سوال نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، جن کو سوال کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں، ان کو پرچیاں دے دی جائیں گی، اس پر سوال نوٹ کر لیں. جو مقرر سوالات ہوں گے اس کا ہم ایک دفعہ جو جواب دے دیں گے، پھر ہم اس سوال کا ہر دفعہ جواب نہیں دیں گے.
तो खुद ही समझ लीजिएगा कि मेरे सवाल का जवाब हो चुका है। हज से मुतालिक अभी कोई सवाल ना लिखिएगा, क्योंकि अभी मनासिक हज का बयान नहीं आया, अभी आएगा इंशाल्लाह। सफा मरवा से थोड़ा सा आप आगे जब बढ़ते हैं तो मीलैन अखजरैन वो जगह आती है जब मर्द हजरात ने तेज चलना है। ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ऊपर छत पे बहुत खूबसूरत से फ्रेम लगे हुए हैं, तो मर्द हजरात यहाँ तेज चलते हैं, खवातीन नॉर्मल ही चलती हैं। पूरे सफा मरवा में चौथा कलमा पढ़ना सुन्नत है, और तेज चलते वक्त रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम ये पढ़ना सुन्नत है। 30-40 कदम ही तेज चलना होता है, जो कि मुख्तसर सी जगह है। सफा से मरवा पहुंच गए, आपका एक चक्कर हो गया। रश के लिहाज से 5 मिनट से 10 मिनट एक चक्कर में आपको लगेंगे। मरवा पर पहाड़ी का निशान उस तरह तो नहीं है जैसे सफा में है, और सफा में भी उन्होंने फ्रेम लगा के बंद कर दिया है, क्योंकि लोग ऊपर चढ़ के बाद दफा गिर जाते थे। मरवा पर काले पत्थर छोटे छोटे निशानात मौजूद हैं, वहां खड़े हो जाए, बैतुल्लाह पर रुक करके हाथ उठा के दुआ मांग लें, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, दीगर दुआएं। हर चक्कर में सफा मरवा पर दुआ मांगनी है, और जब वो जगह आएगी तेज चलने वाली तो थोड़ा सा तेज भी आपने चलना है। बाज लोग सफा से मरवा और मरवा से सफा वापस आने को एक चक्कर समझते हैं, तो फिर वो लोग बजाय 7 चक्कर के 14 चक्कर लगा लेते हैं। हालांकि आना जाना 2 चक्कर कहलाता है, तो 7 चक्कर का मतलब मुकम्मल 3.5 चक्कर को 7 चक्कर कहते हैं। 7वां चक्कर मरवा पे खत्म हो जाएगा। सफा मरवा की सही बगैर वुजू के हो जाती है, जबकि तवाफ बगैर वुजू के नहीं होता। सही मुकम्मल हो गई। अब आखिरी काम आपका रह गया कि अब आपने बाल कटवाने। जो लोग पहले कभी उम्रे पर गए थे या हज पर गए थे, उन्होंने देखा था कि बाबुल मलिक अब्दुल अजीज के सामने जो बड़ी बिल्डिंग है, जिसको क्लॉक टावर या जमजम टावर या मक्का टावर कहते हैं, उसके बेसमेंट में दुकानें होती थी बाल कटवाने के लिए। अरबी में उसको कहते हैं सालून, बार्बर शॉप को, जिसकी जगह सवालीन। अब वो दुकानें वहां नहीं है, बल्कि वो उसी के लेफ्ट साइड पर अबराजो सफा एक टावर है, उसमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाकर है। लेकिन आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है, जब आप निकलेंगे तो खुद कई पाकिस्तानी आ जाते हैं कि आइए हाजी साहब बाल कटवा लीजिए, आइए बाल कटवा लीजिए। 10 से 15 रियाल उनका रेट होता है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, रेट कम करवा सकते हैं। मर्द हजरात के लिए हल्क करवाना सुन्नत है, जिसको हम कहते हैं गंजा करवाना, और कसर भी जायज है, बाल छोटे करवाना भी जायज है। लेकिन बाल छोटे जो करवाने हैं वो ऐसा नहीं है कि 2-4 बाल यहाँ से 2-4 बाल यहाँ से, बल्कि पूरे सर में से चौथाई बाल कटवाने हैं। कसर वो करवा सकता है कि जिसके बाल बड़े हों, 1-1.5 इंच से बड़े बाल। अगर किसी के बाल पहले बहुत छोटे छोटे हैं तो वो बाल छोटे अब नहीं करवा सकता। कई लोग जीरो मशीन करवाते हैं, ये समझकर कि जीरो मशीन गंजा करवाने के हुक्म में, नहीं, गलत है। जीरो मशीन वो शख्स फिरवा सकता है जिसके बाल 1-1.5 इंच से बड़े होंगे, और जिसके बाल छोटे होंगे वो जीरो मशीन नहीं फिरवाएगा, बल्कि वो उस तरह ही फिरवाएगा। ये ज़हन में रखिएगा। हज में मैं इसको दोबारा मुख्तसर बताऊंगा इंशाल्लाह। खवातीन अपनी बिल्डिंग में चली जाएं और पर्दे का एहतमाम करके वो बाल कटवाएं, इस तरीके से कि सारे सर के बाल या तो वो एक ही जगह पर कर लें या 2 जगह पर, आधे इधर आधे इधर। आखिर की तरफ से 1 से 1.5 इंच बाल खातून खुद भी काट सकती हैं, और खवातीन एक दूसरे के बाल भी काट सकती हैं। ऐसे 2 मर्द, ऐसी 2 खवातीन, ऐसा एक मर्द और एक खातून जिन्होंने उम्रा मुकम्मल कर लिया है, तो वो एक दूसरे के बाल भी काट सकते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि पहले एक शख्स जाके जो है वो बार्बर से बाल कटवा कर आए, बल्कि उससे पहले भी एक दूसरे के बाल काट सकते हैं। बाल काटते ही इहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएगी, गुस्ल करके आप आम कपड़ों में आ जाएंगे। अब हम कुछ देर के बाद हज की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले कोशिश है कि मैं 2 मिनट में सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि बाकी दिनों में आपने क्या करना है। यानी कि वो दिन, अय्याम हज तो शुरू होते जाकर 8 ज़िलहिज्जा से, उससे पहले के भी आपके पास दिन हैं, उसके बाद भी दिन हैं, तो उनमें क्या करना है आपने। हरम की